کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کا سب سے بڑا غم کیا ہے؟ سب سے بڑا غم اپنا لیں، باقی سب غم ختم ہو جائیں گے۔ کسی جیسا بننے کی کوشش اور کسی کو اپنے جیسا اپنے مطابق بنانا، یہ وہ چیز ہے جو غم، دکھ اور تکالیف کو جنم دیتی ہے۔ ہم لوگ اپنی روح کو چھوڑ کر کسی کی روح کا جب سایہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، تب اپنی انفرادیت کو، اپنی روح کو کھو دیتے ہیں۔ غم آخرت جو سب سے بڑا غم ہونا چاہیے، انسان کو خدا کے قریب لے جاتا ہے۔ دنیا کھو جانے کے ڈر سے ہی غم اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ جو عزیز چیزوں کے بندھن سے آزاد ہے، اسے غم ہے نہ خوف۔ وہی آخرت کا غم پال سکتا ہے، کیونکہ جب تلک خوشی کی تلاش میں رہو گے، تم خوش ہونے کے اہل نہ ہو پاؤ گے۔ گرچہ ہر من پسند شے تمہارے پاس ہوگی، جب تک گمشدہ چیزوں کا ماتم کرتے رہو گے، تم بے چین رہو گے۔ تمہیں علم ہی نہ ہوگا کہ امن کیا ہے، کیونکہ grief is the price we pay for love۔ غم وہ قیمت ہے جو ہم محبت کے عوض ادا کرتے ہیں۔ غم اور خوشیاں دونوں ایک ہی ذات کی لکھی ہوئی ہیں، یہ بھی قبول ہیں، وہ بھی قبول ہیں۔ مالک کی رضا میں راضی رہیں، کیونکہ غم انسان کو برائیوں سے، کھوٹ سے اس طرح سے پاک کرتے ہیں جیسے لوہار آگ میں لوہے کو کرتا ہے۔ جس قدر حقیقی غم آخرت تمہارے اندر بڑھتا ہے، اتنی ہی مسرت و سرور کی گنجائش پیدا ہوتی جاتی ہے۔ یہ جو آنسو آہستہ آہستہ بہہ رہے ہیں، میں نہیں جانتا ان کے بہنے کا سبب کیا ہے۔ یہ آنسو شاید کسی آفاقی غم کی گہرائی سے نکل کر بہہ رہے ہیں، دل سے ابھر کر آنکھوں میں جمع ہو گئے ہیں۔ زندگی ترازو کی وہ ڈنڈی ہے جو غم اور خوشی دونوں کو اٹھائے ہوئے ہے، کیونکہ سچ تو یہ ہے، ساتھ خوشیوں کے ہزاروں غم بھی ہیں اس جہاں میں۔ ساتھ خوشیوں کے ہزاروں غم بھی ہیں اس جہاں میں۔ جہاں بجتی ہے شہنائی، وہیں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ یہ تھی آج کی بات کی جانب سے فلسفہ غم کی حقیقت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔